یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔ سبقونا الیہ، اس رات قبرستان جانے میں اگر کوئی خیر ہوتی، وہ تو کہتے تھے لا سبقونا، صحابہ سبقت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لسبقونا، یقیناً سبقت کرتے وہ۔ تو اس رات میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو حضرت ابو بکر تو جاتے، حضرت عمر جاتے، حضرت علی جاتے، حضرت عثمان جاتے، اور یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہوتی جو جاتی، کوئی بھی نہیں گیا۔ یہ تو نہ کسی ضعیف ہے نہ کسی سیدی سے۔ ایک اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی قرآن میں بہت واضح اللہ نے بیان کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات، قدر کہتے ہیں اندازہ ٹھہرانے کو، تقدیر یہ قدر ہی سے تو نکلا ہے۔ اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ فرماتے ہیں اس میں فرشتے اللہ کی طرف سے ہر قسم کے فیصلے لے کے نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ دخان میں بھی اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اس میں تمام حکمت والے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نزول قرآن کی رات میں یہ سارے فیصلے کرتے ہیں تقدیر کے۔ اور نزول قرآن کی رات کون سی ہے؟ قرآن نے صاف بتا دیا، وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فیصلے بھی لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اس کا بھی لیلۃ البراء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بارے میں روایات اس پائے کی نہیں ہے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکیں، کمزور روایتیں اور موضوع من گھڑت روایتیں۔ تو یہ جو ہے نا تقدیر کا معاملہ، یہ بھی اس کا ہے، اعمال پیش ہونے کا، یہ بھی لیلۃ القدر کا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ روافض نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس رات کے فضائل کو میں غلو سے کام لیا ہے، یعنی جو چیزیں لیلۃ القدر سے متعلق تھیں وہ یہاں پھر دی ہیں۔ ایک اور چیز اس بارے میں بتائی جاتی ہے، اگلے دن کا روزہ۔ تو اگلے دن کا روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ فضیلت میں کسی عمل کی کو ثابت کرنا تو درست نہیں ہے، پہلے سے ثابت شدہ کوئی عمل ہو تو اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ تو 15 شعبان کا روزہ، اس کا اسلاف میں ہمیں نہیں ملتا کوئی، کسی مستند روایت میں کوئی تذکرہ ہو کوئی، اور ابن ماجہ کی اس روایت کے علاوہ بھی کہیں ہمیں 15 شعبان کے حوالے سے وضاحت فرما دیں بھائی جان۔ 15 شعبان کو لوگوں نے شب برات کا نام دیا ہوا ہے۔ 15 شعبان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی 15 شعبان کی رات کو کوئی سپیشل عبادت نہیں کی ہے۔ پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی 15 شعبان کی رات کو آپ نے کوئی سپیشل عبادت جو اگلی پچھلی راتوں میں نہ کرتے ہوں اور اس رات میں آپ نے کوئی سپیشل عمل کیا ہو، ایسی کوئی روایت حدیث کے ذخیرے میں صحیح سند کے ساتھ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے 15ویں شعبان کی رات کو کوئی سپیشل عبادت، کوئی سپیشل عمل کیا ہو جو وہ آگے پیچھے والی راتوں میں نہ کرتے ہوں، ایسا خلفائے راشدین کے دور میں اور صحابہ کی زندگیوں میں کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ اگر 15ویں شعبان کی رات میں کوئی سپیشل عبادت ہوتی تو اللہ کے نبی کیا کرتے کہ نہ کرتے؟ پیارے پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سعد و سعید اور ابو ہریرہ ابن عباس، حسن حسین رضی اللہ عنہما، کیا وہ نہ کرتے اس دن کی سپیشل عبادت؟ کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے۔
تو جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی سپیشل کام اس 15ویں شعبان کے دن کو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، پوری نبوی زندگی نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ میں ذمہ داری سے اللہ کے فضل سے یہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک صحیح روایت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، نہ مرفوع نہ موقوف، جس میں اللہ کے نبی کا یا صحابہ کا کوئی سپیشل عمل ثابت ہو کہ وہ انہوں نے 15ویں شعبان کی رات کو کیا یا 15ویں شعبان کے دن کو کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھتے تھے ایام بیز کا۔ ایام بیز ہوتے ہیں ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، اس کے روزے رکھتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایام بیز کے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے وہ روزہ رکھ لے 15 شعبان کے دن کا۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، جو تہجد پڑھتے تھے وہ 15 شعبان کی رات کو بھی پڑھ لے، جو جس کا معمول ہے پڑھنا وہ عام معمول کے مطابق کر لے۔ اس کے علاوہ اس رات کو کوئی سپیشل عبادت کرنا، چراغاں کرنا اور سپیشل اہتمام کرنا، یہ بھی دین کے اندر اضافہ ہے جس کی اسلام کے اندر قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ لوگ اس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ جو کام نیکی اور ثواب سمجھ کر کیا جائے اور اس کے کرنے کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں دلیل نہ ہو، وہ کام بدعت کہلاتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی عمل وہ بدعت بن جائے گا۔ کچھ لوگوں نے موضوع اور انتہائی ضعیف روایات کو بنیاد بنا کر اس رات کو شب برات بنایا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کے اندر تقدیریں لکھی جاتی ہیں، مرنے اور جینے کے فیصلے ہوتے ہیں اور رزق لکھا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہی بے بنیاد ہے۔ جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں سالانہ وہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات شعبان کے مہینے میں نہیں آتی، وہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا تھا، وہ ہے لیلۃ القدر۔ وہ ہے تقدیروں والی رات جس میں سالانہ تقدیروں کے فیصلے اللہ رب العالمین فرشتوں سے لکھواتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ کسی کے جینے مرنے کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، روزیاں تقسیم کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات 15 شعبان کی رات کو نہیں کہتے، وہ لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، انا کنا منذرین۔ تو یہ لیلہ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ اس سے مراد یہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن اترا، اور قرآن رمضان کے مہینے میں اترا، جس طرح اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ 15 شعبان کی کو شب برات کے نام سے جشن منانا، اس کی رات کی کوئی سپیشل عبادت کرنا اور اس کے دن کا سپیشل روزہ رکھنا، یہ دین کے اندر اضافہ ہے جس کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائی، آخری 2 روایتیں جو من گڑت اور جن کا من گڑت ہونا بالکل واضح ہے شب برات کے تعلق سے، کہتے ہیں جی اللہ کے رسول نے کہا تھا جناب علی سے کہ علی، جو شعبان کی 15ویں رات کو 100 رکعتیں پڑھے، کتنی رکعتیں؟ آپ میں سے کس نے پڑھی ہوئی ہیں 100 رکعتیں؟ شعبان کی 15ویں رات کو ہے کسی نے پڑھی ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ جو ایک بھائی مل گیا جی، وہ ادھر بھی بھائی ہیں۔ چلیے سنیں یہ روایت کہ آپ نے جناب علی سے کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو جو 100 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، قل اللہ احد۔ کتنی دفعہ ہوگی سورہ اخلاص 100 رکعتوں میں؟ کتنی دفعہ ہو گئی؟ 1000 بار۔ کتنی دفعہ ہو گئی؟ 1000 بار۔ فرمایا اس انداز سے 100 رکعتیں ادا کرے تو فرمایا اے علی کہ جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر اس حاجت کو پورا کر دیں گے جو اللہ سے مانگے گا۔ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ پورا کر دیں گے۔ اس نے 100 رکعتیں ادا کی ہیں۔ امام ابن الجوزی نے اس روایت کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جس کا نام کیا ہے؟ الموضوعات۔ امام سیوطی نے اس کو جگہ دی ہے اس کتاب میں جس کا نام ہے العالی المصنوعہ، یہ بھی
من گھڑت روایتوں کے بارے میں ہے. شوکانی نے بھی اس کو اس کتاب میں جگہ دی ہے جو من گھڑت روایتوں کے بارے میں ہے. ابن القیم نے اس کو جگہ دی ہے المنار المنیف میں، یہ بھی ضعیف اور من گھڑت روایتوں کے بارے میں ہے. 4 اماموں نے اس روایت کو اپنی ان کتابوں میں جگہ دی ہے جو من گھڑت روایات کے لیے مخصوص ہیں. اور ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس روایت کے من گھڑت ہونے کے بارے میں. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو عمل بھی بڑا مشکل ہے کہ کئی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں جیسے آج کل ہیں. کہتے ہیں چھوٹی راتوں میں 100 رکعتیں ادا کرنا 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے فجر تک یہ ویسے ہی مشکل ہو جائے گا. اگر صحیح طرح ادا کی جائیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے تو یہ ویسے ہی مشکل ہو جائے گا. اور امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس حدیث کا تھوڑا سا بھی علم ہے، وہ اس روایت سے دھوکہ کھاتا ہے اور اس کو اوپر عمل کرتا ہے تو لگتا ہے کہ اس نے صحیح معنوں میں حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، اسے حدیث کے علم کی بو صحیح معنوں میں نہیں سونگی. اور میرے بھائی آخری روایت کیا بیان کی جاتی ہے کہ جو شعبان کی 15ویں رات کو 12 رکعتیں ادا کرے. کتنی؟ پہلے کتنی تھی؟ 100. اب تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ ہو گئی ہے. کتنی ادا کرے؟ 12 رکعتیں. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 بار پڑھے سورہ اخلاص. ہاں جی، بات ادھر ہی آ گئی ہے. چلو 30 دفعہ پڑھے سورہ اخلاص تو اس کو کیا ملے گا؟ بقول اس من گھڑت روایت کے اس کو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے دکھا دیا جائے گا کہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ کون سا ہے. اس روایت کو بھی امام الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں جگہ دی ہے اور سیوطی نے بھی اپنی اس کتاب میں جو من گھڑت روایات کے لیے ہے. تو میرے بھائی یہ ساری روایات کیا ہیں؟ من گھڑت ہیں. اس قابل نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ شب برات کو قیام کریں، شب برات حلوہ تقسیم کریں، کھانے بنا کے تقسیم کریں. وہ دن عام دنوں کی طرح ایک دن ہے. جو عبادات آپ پہلے سے کرتے ہیں ویسے اس رات